جناب آداب عرض ہے، کیا حال ہے؟ تو اردو ادب کے اس عظیم نابغے غالب کی فکر کا تذکرہ ہم جاری رکھتے ہیں۔ اگلی غزل کا پہلا شعر ہے: گلہ ہے شوق کو دل میں بھی تنگیے جا کا، گوہر میں مہو ہوا اضطراب دریا کا۔ اب یہ ایک اچھوتی بات یہاں غالب نے کہی ہے جس پہ تھوڑی سی توجہ ہمیں دینی چاہیے۔ عموماً شعراء نے یہ کہا ہے کہ عشق جو ہے یا شوق یا عشق حقیقی وہ صرف دل میں سما سکتا ہے۔ جیسے خواجہ میر نے ایک جگہ کہا کہ ارض و سما کہاں تیری وسعت کو پا سکے، میرا ہی دل ہے وہ کہ جہاں تو سما سکے۔ غالب کے نزدیک میر درد کا دعویٰ صحیح نہیں ہے۔ ان کے خیال میں انسان کا دل وجود حقیقی کے عشق کا ہرگز متحمل نہیں ہو سکتا، اور دل کی وسعت جو ہے وہ وجود حقیقی کے عشق، اس کے جوش و خروش اور اس کے ولولے کی نمائش کے لیے بالکل ناکافی ہے۔ تو ظاہر ہے کہ غالب یہ پھر کہتے ہیں کہ حالانکہ سمندر کا اضطراب یا دریا کا اضطراب ایک گوہر میں، ایک سیپی میں سما سکتا ہے، لیکن انسان کے دل میں عشق حقیقی مکمل طور پر سما نہیں سکتا۔ تو عشق اتنا وسیع ہے کہ اسے دل جیسے مقام پر بھی جگہ تنگ ہونے کی گنجائش ہے، کیونکہ دل میں عشق اپنی شوریدگی کا تماشا دکھلا نہیں سکتا۔ تو حالانکہ دل کی وسعت میں پوری کائنات سما جاتی ہے، اور دوسری طرف ہم دیکھیں سمندر جیسے اضطراب اور جوش و خروش کو کہ وہ موتی جیسے چھوٹی سی چیز میں سما گیا اور اسے سکون مل گیا۔ تو مطلب یہ ہے غالب کے کہنے کا کہ سمندر کا اضطراب عشق کے جوش و خروش کے سامنے بالکل بے وقت ہے، بے حقیقت ہے، بہت چھوٹا ہے۔ اور ظاہر ہے کہ دنیا میں یہ غالب نے مثال دی ہے، کیونکہ دنیا میں ہم ہنگامہ آرائی کی، جوش و خروش کی سمندر سے بہتر کوئی مثال شاید نہ دے سکیں، اور وہ کہتے ہیں کہ پوری ہنگامہ آرائی موتی کے اندر گم ہو گئی، لیکن اور اسی ہنگامہ آرائی کا نتیجہ موتی کی پرورش کی نمو کی صورت میں نکلتا ہے۔ لیکن عشق وہ چیز ہے جس کا اضطراب دل جیسے ہمہ گیر مقام پر بھی تنگی جا کا شکوہ کر رہا ہے۔ اگلی غزل کا پہلا شعر ہے کہ جب بتقریب سفر یار نے محمل باندھا، تپش شوق نے ہر ذرے پہ ایک دل باندھا۔ اس میں انتہائی لطیف تشبیہ غالب نے دی ہے، بہت ہی خوبصورت، یعنی کہ اونٹ پہ جو سواری کے لیے جو کمپارٹمنٹ سا بنایا جاتا ہے اس کو محمل کہتے ہیں، اور اس میں سواریاں آمنے سامنے بیٹھا کرتی تھیں۔ غالب یہ کہتے ہیں کہ جب محبوب نے سواری کی تیاری کی اور محمل تیار ہوا تو میری گرمی شوق کا یہ عالم تھا کہ اس کے راہ کی خاک کے ایک ایک ذرے پر اپنا دل باندھ دیا۔ یعنی گرمی شوق دکھانا بھی مقصود ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ غالب کا کہنا یہ ہے کہ میں نے جس راہ سے اسے گزرنا تھا اس کے ایک ایک ذرے پر اپنا دل باندھ دیا تاکہ اس کے سفر کا ہر قدم میرے دل پہ پڑے۔ اسی غزل میں ایک اور شعر ہے: یاس و امید نے یک عربدہ میداں مانگا، عجز ہمت نے طلسم دل سائل باندھا۔ یہ ابھی ایک بہت خوبصورت شعر ہے۔ مراد غالب کی یہ ہے کہ امید اور نا امیدی کے درمیان جب کشمکش شروع ہوتی ہے تو تلاطم برپا ہوتا ہے۔ کوئی شخص سوالی بن کے جب کسی کے سامنے جاتا ہے تو اسے یہ خیال ہوتا ہے کہ شاید جو مانگا ہے وہ مل جائے گا، شاید نہیں ملے گا، اور یہ کشمکش، یہ ہنگامہ غالب کہتے ہیں کہ انسان کی پست ہمتی کا وجہ ہے، عجز ہمت کی وجہ سے یہ سب کچھ ہے۔ ہمت کی کمی انسان کو سائل بناتی ہے۔
ورنہ انسان کو چاہیے کہ قوت بازو سے کام لے کر ہر مشکل کو خود دور کرے۔ تو یہ غالب کے ایک مستقل فکر ملتی ہے جو خودداری اور عزیمت کا آپ کو درس دیتی ہے یا تلقین کرتی ہے۔ اسی غزل کا مقطع ہے جو ان کے وسعت خیال کا پتہ دیتا ہے، کسی تشریح کا طالب نہیں۔ نہ بندھے تشنگی ذوق کے مضموں غالب، گرچہ دل کھول کے دریا کو بھی ساحل باندھا۔ ذوق اس قدر ہے غالب کو کہ اتنی فکر ان کی عمیق ہے، وسیع ہے کہ ساحل کی طرح اگر پورا دریا بھی اس میں سما جائے، پی جائے، تب بھی اس کی خشکی ختم نہیں ہوتی۔ اگلی جو غزل ہے اس کا آخری شعر ہے، بعد یک عمر برا، بار تو دیتا بارے، کاش رضوان ہی در یار کا درباں ہوتا۔ بہت خوبصورت تشبیہ ہے کہ رضوان جو جنت کا چوکیدار ہے، اگر آپ عبادت کریں اور اپنی فرائض ادا کریں تو وہ جنت کا دروازہ آپ کے لیے کھول دے گا، لیکن بارہ کہتے ہیں پرہیزگاری کو، یعنی عشق کی پرہیزگاری، اور جو عشق میں ہم نے خلوص کا مظاہرہ کیا اس کے باوجود دربان تھا یا یار خود اس نے دروازہ نہیں کھولا، حالانکہ اس قدر خلوص اور استواری کے بعد تو رضوان بھی جنت کا دروازہ ہم پر کھول دیتا۔ اگلی غزل کا جو پہلا شعر ہے وہ مشہور عالم شعر ہے، نہ تھا کچھ تو خدا تھا، کچھ نہ ہوتا تو خدا ہوتا، ڈبویا مجھ کو ہونے نے، نہ ہوتا میں تو کیا ہوتا۔ یہ انتہائی مشہور شعر ہے اردو کا۔ اس میں غالب نے انتہائی حسن سے نہ ہونے کو ہونے پر، یعنی نیستی کو ہستی پر فوقیت دی ہے، اور ایک عجیب سی توقع پر انہوں نے معدوم محض، جیسے کہ حالی نے کہا تھا، ہونے کی تمنا ظاہر کی ہے۔ مطلب یہ کہ اگر میں نہ ہوتا تو دیکھنا یہ ہے کہ میں کیا چیز ہوتا۔ ایک مطلب یہ نکلتا ہے کہ میں خدا ہوتا، کیونکہ پہلے مصرعے میں بیان کیا جا چکا، لیکن اس کے کئی مطالب نکلتے ہیں۔ پہلا مطلب یہ کہ وجود حقیقی ایک ہے اور وہ خدا ہے، اور اسی کے فیض سے، اسی کی حسن خلقت سے ہر وجود پیدا ہوا ہے جس کی ہستی سوائے خدا کے عارضی ہے۔ تو اگر یہ سب کو پیدا نہ کرتا تو گویا پیدا کر کے اس نے اپنے سے الگ کر دیا، تو یہ مبدأ حقیقی میں شامل ہوتے، تو خدا کے سوا کچھ بھی نہ ہوتا، تو ہم سب خدا ہی کا حصہ ہوتے۔ تاہم اس کے بہت سارے پہلو اس اشعار سے نکل سکتے ہیں۔ مثلا ایک یہ کہ جب کچھ بھی نہیں تھا تو خدا تھا، اگر کچھ بھی نہ ہوتا تب بھی خدا ہوتا۔ ایک اور پہلو یہ ہو سکتا ہے کہ جب میں کچھ نہیں تھا تب بھی خدا تھا، اور میں کچھ نہ ہوتا تب بھی خدا ہوتا۔ پھر اسی طرح سے اس کے اور پہلو بھی ہیں۔ ایک پہلو یہ ہے کہ جب میں کچھ نہیں تھا تب میں خدا تھا، تو اگر میں کچھ ہی نہ رہتا تو پھر میں خدا ہی ہوتا۔ پھر ایک پہلو یہ ہے کہ مجھے ہونے نے ڈبو دیا، اگر میں نہ ہوتا تو میں کیا ہوتا۔ اسی طرح سے اگر میرا وجود ہی نہ ہوتا تو میں کیا ہوتا، یا مجھے ہونے نے نیست کر دیا، ڈبو دیا، اگر میں نہ ہوتا تو پھر کیا ہوتا۔ یہ نہیں کہ میں کیا ہوتا بلکہ پھر کیا ہوتا۔ اس طرح ایک معنی یہ نکلتا ہے کہ مجھے ہونے نے ختم کر دیا، اگر میں نہ ہوتا تو بھی کیا فرق پڑ جاتا، سو واٹ۔ آپ نے دیکھا اس ایک شعر میں کتنے مطالب پنہاں ہیں۔ یہ ایک پورا دیوان ہے یا ایک پوری لائبریری ہے جو وجود کے امکانات ہیں، یعنی پاسبل ایگزسٹینشل اسپیکولیشنز کا ایک پوری لسٹ ہے، ایک روسٹر ہے، اور اس شعر سے ابھی تک معانی پیدا کیے جا رہے ہیں۔ یہی خصوصیت ہوتی ہے عظیم ادب کی، عظیم آرٹ کی، کہ اس کی کوئی ایک بالکل صحیح جامد انٹرپریٹیشن نہیں ہوتی، کہ کوئی ایک تفسیر نہیں ہوتی، بلکہ جو عظیم ادب ہے، ٹولسٹوائے، دستایفسکی، شیکسپیئر، غالب، وہ وقت کے ساتھ ساتھ ری انٹرپریٹ ہوتا رہتا ہے، اور اس میں سے نئے نئے معانی و مطالب لوگ اخذ کرتے رہتے ہیں۔ کتنے اشعار ہیں غالب کے
جو آپ زندگی کی مختلف سچویشنز پر اپلائی کر سکتے ہیں. ہم جیسے طالب علم آپس میں ڈسکس کرتے ہیں مختلف معنی، اور بعض اوقات آپس میں بحث کرتے ہیں کسی ایک سنگل معنی پر پہنچنے کے لیے، یا بعض اوقات فرسٹریٹ ہو جاتے ہیں کہ اتنے سارے معنی ایک شعر کے کیسے ہو سکتے ہیں. تو یہی بڑے ادب کی خوبی ہے. اس غزل کا مقطع بھی ایک ضرب المثل ہے. ہوئی مدت کے غالب مر گیا پر یاد آتا ہے، وہ ہر ایک بات پر کہنا کہ یوں ہوتا تو کیا ہوتا. یہ بھی ایک بہت مشہور شعر ہے، اس کے معنی واضح ہیں. اگلی غزل میں ایک اچھا شعر ہے، 100 بار بند عشق سے آزاد ہم ہوئے، پر کیا کریں کہ دل ہی عدو ہے فراق کا. اگلی غزل جو ہے وہ بھی ایک مشہور غزل ہے، اور اس کے اگلی سے اگلی اس کے بہت سارے اشعار جو ہیں وہ زبان زد عام ہیں. مثلا دم لیا تھا نہ قیامت نے ہنوز، پھر تیرا وقت سفر یاد آیا. یعنی کہ ایک تو تیرے جانے سے قیامت گزر گئی تھی، اور ابھی وہی قیامت نہیں تھمی تھی کہ پھر سے تیرا وقت سفر یاد آ گیا. یعنی دوبارہ سے قیامت ہیز ری وزٹڈ اپون می، ایک دفعہ پھر وہی کیفیت ہو گئی. پھر عذر واماندگی حسرت دل نالا کرتا تھا جگر یاد آیا. زندگی یوں بھی گزر ہی جاتی کیوں تیرا راہ گزر یاد آیا. کیا ہی رضواں سے لڑائی ہوگی گھر تیرا خلد میں گر یاد آیا. پھر تیرے کوچے کو جاتا ہے خیال دلے گم گشتہ مگر یاد آیا. کوئی ویرانی سی ویرانی ہے دشت کو دیکھ کے گھر یاد آیا. یہ اوائل عمر کی غزل ہے ان کی. مقطع میں نے مجنوں پہ لڑکپن میں اسد سنگ اٹھایا تھا کہ سر یاد آیا. یعنی ایک روز ہمیں بھی مجنوں بننا ہے تو ہمارے ناریل کا کیا ہوگا، اس لیے اس کے ناریل پہ پتھر نہ برسائے جائے تو بہتر ہے. اگلا جو شعر ہے اس میں ایک انتہائی خوبصورت تشبیہ ہے. تو مجھے بھول گیا ہو تو پتہ بتلا دوں، کبھی فتراک میں تیرے کوئی نخچیر بھی تھا. اب فتراک کہتے ہیں جو گھوڑے کی زین کے ساتھ چمڑے کے تسمے ہوتے ہیں، اس میں پہلے شکاری اپنا شکار باندھ لیتے تھے. جو لوگ کاؤ بوائے کی فلمز وغیرہ دیکھتے ہیں انہوں نے دیکھا ہوگا کہ کاؤ بوائز کے یا ویسٹرن موویز میں وہ سیڈل اسٹریپس ہوتے ہیں، اس میں وہ شکار یا کوئی بھی چیز اس کو باندھ لیتے ہیں. اور نخچیر کہتے ہیں جو کوئی بھی پرندہ جانور شکار کیا گیا ہو اس کو نخچیر کہا جاتا ہے. تو غالب یہ کہتے ہیں کہ تو مجھے کیسے بھول سکتا ہے، اور اگر بھولنے کی اداکاری کر ہی رہا ہے تو میں تجھے اپنا پتہ بتا دیتا ہوں کہ تیرے فتراک میں شکار بند میں کبھی ایک شکار جو بندھا ہوا تھا جسے باندھ کے تو لایا تھا وہ میں ہی تھا. اس میں دو نقطے جو ہیں اس شعر میں قابل ذکر ہیں. پہلے تو محبوب کا ظلم و ستم، اس میں کبھی کوئی کمی نہیں تھی اس حد تک کہ مجھے شکار کر کے اپنے شکار بند میں باندھ کے لایا. اور دوسرا یہ کہ اتنا ظلم کرنے کے باوجود مجھے بھول گیا، پہچانتا نہیں ہے. تو اس سے بڑھ کے ظلم اور کیا ہوگا. اس کے مقابلے میں تو وہ پچھلا ظلم بھی ماند دکھائی دیتا ہے. اسی غزل میں آگے کہتے ہیں قید میں ہے تیرے وحشی کو وہی زلف کی یاد، ہاں کچھ ایک رنج گراں باری زنجیر بھی تھا. یعنی وہ زلف گراگیر جس کی وجہ سے، جس کی محرومی میں، جس کی چاہ میں ہم قید ہوئے، اصل مسئلہ تو اس کی محرومی ہے. یہ گراں باری زنجیر معمولی سی چیز ہے، بہت چھوٹا سا اضافہ ہے. اس میں ایک شعر ہے جو کہ غالب کی شوخی گفتار اور شوخی طبیعت کا بہت اچھا عکاس ہے. کہتے ہیں کہ پکڑے جاتے ہیں فرشتوں کے لکھے پر ناحق، آدمی کوئی ہمارا دم تحریر بھی تھا. یعنی کہ یہ جو کرامن کاتبین ہمارے دو فرشتے جو ہمارے اعمال لکھ رہے ہیں، ان کے لکھے پہ پروردگار تو ہمیں پکڑ رہا ہے. کوئی ہمارا بھی بندہ تھا اس وقت جو یہ نوٹ کر رہا ہو کہ کیا کیا انہوں نے لکھا ہے، صحیح لکھا ہے یا نہیں لکھا. تو غالب یہاں پر ایویڈنس ایکٹ کو انووک کر رہے ہیں پروردگار کے سامنے، لیکن ظاہر ہے کہ شوخی مضمون کی بات ہے. پھر ایک اور شعر ہے کہ ہمیں نا امیدی ہمیں بدگمانی،
میں دل ہوں فریب وفا خوردگاں کا، اس شعر پر ہم آج اپنی محفل کو تمام کرتے ہیں۔ اگلی محفل میں غالب سے پھر اکتساب فیض کریں گے۔ شکریہ۔